مانسیرا میں اہل سنت اور اہل تشیع ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور نہ کوئی خارجی۔ اس جامع مسجد میں تقریباً 13 سال سے بھی تھی۔ یہ مسجد ہمارے گاؤں کی قدیمی مسجد ہے اور یہ سنی اور شیعہ دونوں مسالک کی مشترکہ مسجد ہے، اور دونوں کئی عرصوں سے جو ہے وہ اکٹھے یہاں پہ نماز پڑھتے آئے ہیں۔ جماعت کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو کم از کم 13 سال میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں، 13 سال سے یہاں پہ کوئی ایسی نہ کوئی بار واقعہ نہیں ہوا۔ ہماری غم ہماری خوشی ایک ہے، تو پورے پاکستان کے اندر بھی اگر اس طرح کا ماحول بن جائے تو پاکستان امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ میری پیدائش کے پہلے کی یہ مسجد بنی ہوئی الحمدللہ، اور میں دیکھتا آیا ہوں یہاں پر دونوں مسلک کی جماعت بھی ہوتی ہے اور نماز بھی دونوں مسلک والے اپنے ٹائم پہ مقرر ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ ادھر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ آپس میں کچھ مطلب فرقہ واریت کے اوپر کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملات ہوئے ہو۔ پیرا گاؤں کی جامع مسجد امام حسین میں مذہبی رواداری کا یہ رنگ دہائیوں سے قائم ہے۔ جتنے بھی شیعہ سنی جو ہے وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔ اب پھر ایسا ہوا ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی لوگوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہیں، وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن اختلاف نہیں تھا، کسی اختلاف کی بنیاد پر وہ مسجد کو بنانا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آبادی بڑھتی گئی، لوگوں کی ضروریات بڑھتی گئی، لوگوں کو وہ آنے میں دشواری ہوتی گئی، انہوں نے اپنی جگہ جگہ مسجدیں بنا لی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اہل سنت کے امام مسجد اہل تشیع امام مسجد کے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف کام بھی کرتے ہیں، سماجی کام بھی کرتے ہیں، سوشل کام بھی کرتے ہیں، اور ہر ایکٹیویٹی جو ہے جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہے وہ اسی مسجد سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی جمعے کے خطبے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور ایک اچھا پیغام دنیا کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت انتشار کی خبریں آ رہی ہیں، فرقہ واریت کی خبریں آ رہی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے اور کشت و خون کی خبریں آ رہی ہیں، تو ایسے میں یہ پاکستان کے لیے ایک ماڈل مسجد ہے۔